چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 198 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کتاب والوں میں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑی قیمت، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اہل کتاب کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اہل کتاب کے ایمان لانے کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن مجید پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کی گئی ان کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب وہی مومن شمار ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اپنی کتابوں پر اور اپنے نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن مجید پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اگر ان کے لیے وہی ایمان کافی ہو جاتا تو دوبارہ ان کو ایمان کی دعوت نہ دی جاتی، جیسے آپ شروع صورت میں پڑھ آئے ہیں کہ وفد نجران آیا، عیسائیوں کا وفد آیا تو ان کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ تو اگر ان کے مذہب ہی کافی تھا ان کے لیے تو ان کو ایمان کی دعوت کیوں دی جاتی؟ اسی طرح یہودی بھی ہے، ان کو بھی ایمان کی دعوت دینا، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دعوت دینا، یہی چیزیں ان کے لیے باعث نجات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عبداللہ بن سلام، وہ بھی ایمان لے آئے۔
حالانکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ مثل عاشر عشرہ، عبداللہ 10 عشرہ مبشرہ جیسے ہیں، یعنی 10 وہ آدمی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی دنیا میں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ۔ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ خلفائے راشدین 4 صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے۔ یہ 10 صحابہ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے علی المرتضیٰ ہیں، 5ویں حضرت طلحہ ہیں، 6ٹھے حضرت زبیر ہیں، 7ویں حضرت سعد ہیں، 8ویں حضرت سعید ہیں، اور 9ویں جو ہے ابو عبیدہ ہے، اور 10ویں جو ہے عبد الرحمن ہے۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا ہی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا مثل عاشر عشرہ، یہ بھی 10 جیسا ہے، یعنی جس طرح وہ جنتی ہیں، جنتی ہونے میں یہ بھی ان کی مثال ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی۔ تو اسی طرح جو ہے نجران کے 40 عیسائی وہ مسلمان ہوئے، حبشہ کے اندر 32 لوگ جو ہے مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی، پہلے کے اندر کچھ کم لوگ تھے، اور دوسری ہجرت کے اندر تقریباً 80 لوگ تھے۔ ان میں حضرت عثمان بھی تھے، اور حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ جو ہے حبشہ جانے والوں میں شامل تھی۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت عثمان اور حضرت کے جعفر کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لی۔ نجاشی یاد رکھیں کوئی نام نہیں تھا، اصل میں ان کا نام تھا حضرت اسحامہ رحمت اللہ علیہ، صحابہ کو تو دیکھا نا۔ انہوں نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کیا قبول کیا؟ اسلام قبول کیا۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں۔ آپ علیہ السلام کی جو بیوی ہے حضرت زینب، ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ حبشہ جا کے مرتد ہو گئے تھے، تو ان کا نکاح پھر حضور علیہ السلام سے ہوا تھا، اور نکاح کا جو حق مہر تھا وہ اسحامہ نجاشی نے ادا کیا تھا، اور آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ حق مہر اسی زوجہ کا تھا۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروں، لیکن موقع نہیں مل سکا، بادشاہ بھی تھے، تو پھر اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایک قافلہ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آؤ، لیکن راستے میں سمندری طوفان کے اندر جو ہے وہ سارے راستے جو قافلہ آیا تھا وہ شہید ہو گئے، جس میں جو ہے حضرت اسما کا بیٹا بھی اس طوفان میں جو ہے فوت ہو گئے۔ تو یہ پھر جو ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہی کے اندر پھر یہ فوت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ نجاشی فوت ہو گیا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان تھا، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ ادا کیا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اور نجاشی کے درمیان جتنے بھی زمین کے پردے تھے سب کو ہٹا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے جنازہ پڑھا جیسے کوئی سامنے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے مفسر ہوئے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے درمیان اور نجاشی کے درمیان جو ہے سارے پردے ہٹا دیے تھے۔ یا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ غائبانہ جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے بڑا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی کشمیر میں شہید ہو جاتا ہے، باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں بھئی غائبانہ جنازہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے صحابہ فوت ہوئے، جن کی حضور علیہ السلام کو اطلاع بھی ملی، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ صرف حضرت اسامہ نجاشی کی خصوصیت تھی۔ ان کا جنازہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ وہاں ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں گجرانوالہ میں، ان کے سسرال میں کوئی اس طرح شہید ہو گیا تو اعلان ہوا جی جنازہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے، اب وہ ان کے داماد تھے، کہنے لگے کہ میں نے جنازہ تب پڑھنے دینا ہے جب مجھے کوئی حدیث دکھاؤ، کیونکہ ان کا نام ہی حدیث ہے جو یہ پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس وقت ہونے دوں گا جب جنازے کی کوئی حدیث دکھاؤ۔ کہتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ نہیں پڑھایا، یہ حدیث نہیں ہے، اور میں نجاشی شہید ہوا تھا، تم شہید کا جنازہ پڑھتے ہو، تو شہید کے متعلق مجھے حدیث دکھاؤ گے تو جنازہ پڑھو گے، نہیں تو میں نے نہیں پڑھنے دینا۔ تو بھئی حضور علیہ السلام نے جو عمل کیا کسی کی خصوصیت ہے، یہ اسامہ نجاشی کی خصوصیت تھی کہ وہاں چونکہ حبشہ میں ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ذریعے حکم آیا کہ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ اور آتا ہے تفاسیر میں کہ اللہ رب العزت نے وہ سارے پردے ہٹا دیے تھے۔ تو پھر جب پردے ہٹا دیے گئے ہوں تو یہ جنازہ پھر غائبانہ نہیں رہتا، وہ سامنے کی طرح تھا۔ تو اسی طرح بھائی حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے، یہ ہمارے گھر کے لوگوں میں سے ہے۔ حضرت سلمان لمبی عمر پائی، عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے، ان کی زندگی کے حالات میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین ثریا ستارے پر چلا جائے، یعنی دین کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے، تو فرمایا کہ ان کے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ثریا ستارے سے بھی دین کو حاصل کر لیں، یعنی دین کے بارے میں اتنی کوشش اور محنت کریں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کے لیے صحابہ کے بعد فارس کے لوگوں میں سے محنت کی، ان میں سب سے اول نام جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ یہ فارسی تھے نا، اور حضرت سلمان بھی کیا تھے؟ فارسی تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے پہ چلا جائے تو ان کے لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وہاں سے بھی دین کو حاصل کر لیں۔ اور ان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے جو لوگ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اتنی کوشش اور محنت کی ہے دین کے حوالے سے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور فرمایا اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا خالی اپنی کتابوں پر ایمان ہونا، صرف اپنے نبی پر ایمان ہونا ان کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طرح کہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگ مغالطے دیتے ہیں، تو یہ ان کا مغالطہ دینا قرآن کے خلاف ہے۔ اہل کتاب کی نجات کے لیے ضروری ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔
تو فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو ہیں ان کے بدلے میں تھوڑی قیمت جو ہے نہیں لیتے۔ ایمان لاتے ہیں تو ان کی زندگی کا، ایمان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے۔ تو یاد رکھیں بعد کے لوگوں میں بھی بہت سے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سکھ تھے، یہ مسلمان ہو گئے، بہت بڑے عالم ہوئے۔ اسی طرح یہ جو علامہ اقبال تھے، ان کے جو جد امجد تھے وہ برہمن تھے، ہندو تھے، یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک انگریز تھا یہودی، لیوپولڈ، وہ مسلمان ہوا۔ تو اس کے جو اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمان کافر کی بیٹی لے لیتے ہیں، عیسائی یا یہودی کی، لیکن اپنی بیٹی اس کو نہیں دیتے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عیسائی کی بیٹی مسلمان کے گھر میں آ جائے، یہودی کی بیٹی مسلمان کے گھر میں آ جائے، تو موت تک موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس کو کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جو اس کو ذہنی طور پہ تکلیف دے، ٹھیک۔ لیکن اگر مسلمان کی بیٹی ان کے گھر میں چلی جائے تو وہ تو ہمارے نبی کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ تو ساری زندگی نعوذ باللہ ہمارے نبی کے خلاف باتیں سننے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمان ان سے بیٹی لے تو سکتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے۔ لیکن وہی بندہ شادی کرے جس کے اندر اہلیت ہو۔ اجازت ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی، اجازت ہے، لیکن یہ پسندیدہ کام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک صحابی نے شادی کی ہے اہل کتاب کی عورت سے، تو فرمایا کہ میرا خط رکھنے سے پہلے اس کو اپنے سے جدا کر دینا، میرا خط بعد میں رکھنا، اس کو طلاق دے کے پہلے فارغ کر دینا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ کے ایسے آپ اگر تفتیش کریں گے تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے کہ جنہوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کی تو بعد میں ان کی اولادیں بھی عیسائی ہوگی، کیونکہ اولاد جو ہے وہ زیادہ ماں سے متاثر ہوتی ہے، ان کی اولادیں یہودی ہو گئی یا عیسائی ہو گئی۔ اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہمیں خود تو نماز کے فرض نہیں آتے اور ہم چل پڑتے ہیں یہودیہ سے شادی کرنے، عیسائی سے شادی کرنے، اور کہتے کیا ہے کہ جناب دیکھو جی اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو اللہ نے جو فرض کیا دین کو حاصل کرنا وہ پورا ہو گیا تمہارا۔ اس لیے بھئی ہمیشہ مسلمانوں کی کالی کلوٹی لڑکی ان کی میم سے بہتر ہے۔ کالی کلوٹی، کالے رنگ والی، موٹے ہونٹوں والی عورت ان کی اس میم عورت سے، سنہری بالی والوں عورت سے بہتر ہے، جس کو لانے سے ایمان اور دین خطرے میں پڑ جائے۔ سمجھے؟ آج ہمارے بچے جو ہے نا باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں اور مقصد ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب کو میں کیا بتاؤں، اللہ میں معاف۔ برطانیہ سے ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگا ہمارا یہ بھتیجا ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو کو ہماری عزت کا خیال کرو، اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان ہی کر لو۔ سنو تو صحیح۔ تو اس نے جو ہے نا اس کو کہا کہ آپ بات کریں، تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا یہ جو ماں باپ ہیں، چلو تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی، ان کی بھی پوری ہو جائے گی، اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ کہنے لگا جی کر صاحب میں تو جو ہے نا اس کو مسلمان نہیں کرتا۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگا یہ میرے دباؤ میں آ کے آج کلمہ پڑھ لے بعد میں انکار کر دے، پھر تو ماں باپ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے میری شادی کر دیں، نہیں مانتے میں تو پہلے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے کیا ٹینشن ہے، نہ مانے۔ حالانکہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ چلو تم نے جو ہے نا اس کے ساتھ رہ رہے ہو، حرام کر رہے ہو، تو چلو نکاح کر لو اس کے ساتھ، اس کو کلمہ پڑھا لو۔ وہ کہتا جی میں نے نہیں اس کو کلمہ پڑھانا، اگر اسی طرح وہ عیسائی ہونے کی حالت میں اس سے میری شادی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو پہلے ہی رہ رہا ہوں اس کے ساتھ۔
مجھے کہ اللہ معاف۔ ہو فرمایا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں پر تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہاں ثمنا قلیلا کا معنی یہ نہیں کہ 500,000 نہیں لیتے، 2-3 ارب روپیہ لے لیتے ہیں، بلکہ ساری دنیا دین کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے، تھوڑی قیمت ہے۔ ساری دنیا کے پلڑے میں رکھ دی جائے تو ثمن وہ بھی کیا ہے، ثمن قلیل ہے۔ اولئک لهم اجرهم عند ربهم، وہی لوگ ہیں ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔